بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے فعل پڑھے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ آج ہم اسم فاعل اور اسم مفعول پڑھیں گے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول۔ اب ہم تین اصلی حروف فعال سے اسم فاعل اور اسم مفعول بنانا سیکھیں گے۔ فعل، فاعل، مفعول۔ فعل، فاعل، مفعول۔ فعل معنی کام، ورب۔ فاعل کام کرنے والا، ایکٹیو پارٹیکپل۔ مفعول جس پر کام کیا جائے، پزیو پارٹیکپل۔ اسم فاعل اور مفعول بنانے کا طریقہ: اسم فاعل فاعل اور اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ فاعل جیسے خالق، اللہ تعالی ہمارا خالق، اور مفعول جیسے مخلوق، ہم سب اس کی مخلوق۔ اسم فاعل فاعل کے وزن پر آئے گا، جیسے غافر معاف کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، سامع سننے والا، جاعل بنانے والا۔ اسم مفعول مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے مغفور معاف کیا ہوا، منصور مدد کیا ہوا، مسموع سنا ہوا، مجعول بنایا ہوا۔ فاعل اور اسم مفعول مذکر سے تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ: تثنیہ کا وہی طریقہ ہے، الف نون لگائیں گے اور یا نون، یعنی یا سے پہلے زبر ہوگا اور یا کے بعد نون پر زیر ہوگا، تثنیہ بن جائے گا، اور جمع میں واو نون اور یا نون، لیکن جمع کے یا نون میں یا سے پہلے زیر اور نون پر زبر ہوگا، جیسے فاعل، فاعلان، فاعلین، فاعلون، فاعلین۔ تثنیہ فاعلان، فاعلین اور جمع فاعلون، فاعلین۔ اسی طرح مفعول، مفعولان، مفعولین، مفعولون، مفعولین۔ غافر، غافران، غافرین، غافرون، غافرین۔ اسی طرح تمام صیغوں سے آپ تثنیہ اور جمع بنا سکتے ہو اسی قاعدے کے مطابق، اور یہی قاعدہ اسم مفعول میں بھی جاری ہوگا: مغفور، مغفوران، مغفورین، مغفورون، مغفورین۔ یعنی جس طرح تثنیہ اور جمع اسم فاعل میں بنتا ہے، اسی طرح تثنیہ اور جمع اسم مفعول میں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ پھر اسم فاعل اور اسم مفعول کے آخر میں گول تا لگائیں گے، تائے مدورہ، تو اسم فاعل اور اسم مفعول سے مؤنث کا صیغہ بن جائے گا، یعنی مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں گول تا لگائے، جیسے فاعل مذکر کے لیے آئے گا تو فاعلۃ مؤنث کے لیے آئے گا، مفعول مذکر کے لیے آئے گا اور مفعولۃ مؤنث۔ اسی طرح پھر مؤنث کے تثنیہ اور جمع کا طریقہ وہی ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے مؤنث میں الف اور نون اور یا اور نون لگائیں گے تو تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا، الف اور تا لگائیں گے تو جمع کا صیغہ بن جائے گا، جیسے فاعلۃ، فاعلتان، فاعلتین، فاعلات، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولتین، مفعولات۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں باب ضرب سے: غافر، نصر ناصر، سمع سامع، فتح جاعل، مذکر مؤنث، سب کی مثالیں ہیں۔ اگر اسی طریقے سے آپ کلمات کو ان ابواب سے استعمال کریں گے تو آپ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عربی الفاظ اور جملے اس کے ذریعے حل کر سکتے ہو، آسانی سے سمجھ سکتے ہو۔